بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ حضرات محترم، آج 15ویں رات ہے۔ آپ سن چکے ہیں کہ رمضان کا مہینہ صبر و مواسات اور ہمدردی کا مہینہ ہوتا ہے، اور جس گھر کے لوگوں اور جس قوم میں خوبیاں موجود ہوتی ہیں ان پر اللہ بہت ہی مہربان ہوتا ہے، کیونکہ رب کو اپنے بندوں کا میل جول، محبت اور ہر حال میں ہنسی خوشی رہنا بہت پسند ہے، جس کی ایک معمولی مثال نبی کریم علیہ السلام کے ارشاد میں ملتی ہے۔ آپ نے فرمایا، قولوا جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، سب مل کر کھاؤ، علیحدہ علیحدہ نہ کھاؤ، اس لیے کہ جماعت میں برکت ہوتی ہے۔ حضرات محترم، پتہ چلا کہ ایک ساتھ کھانے میں بیٹھنے سے کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر ہو سکے تو کئی مسلمان مل کر ایک ہی برتن میں کھاؤ، اگر ایسا ممکن نہ ہو تو الگ الگ برتن ہی میں کھاؤ، لیکن اکٹھا ایک جگہ بیٹھ کر، اس سے برکت ہوتی۔ یعنی گھر میں ہو یا دعوت میں، اگر ہو سکے تو کئی مسلمان مل کر ایک ہی برتن میں کھائیں، ورنہ کم از کم ایک جگہ بیٹھ کر کھا لیا کریں، کہ یہ خدا کی رحمت نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ غور کیجئے، ہم حضور علیہ السلام کے ارشاد پر کتنا عمل کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تو اب ایک برتن میں کھانا تو درکنار، مسلمان بھائی کا بچا ہوا پانی یا کھانا بھی گندا سمجھا جانے لگا ہے، بلکہ ہم اس گلاس میں بھی پانی نہیں پیتے جس گلاس میں اگر کوئی مسلمان پانی پی چکا ہو، جس میں کسی مسلمان بھائی نے ہم سے پہلے پیا ہو۔ حالانکہ حضور علیہ السلام کا تو فرمان ہے، مسلمان کا بچا شفا کا ذریعہ ہے۔ خدا کی رحمت اور برکت نازل ہونے کے ذریعہ وہی ہو سکتے ہیں جو خدا کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے، لیکن ہم ان تمام باتوں پر عمل کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں، اور پھر روزی رزق میں برکت نہ ہونے کی طرح طرح کی تکالیف میں مبتلا کا گلہ شکوہ کرتے ہیں۔ پھر اگر واقعی ہم اپنی خالی جھولیاں رحمتوں اور برکتوں سے بھرنا چاہتے ہیں اور تکالیف سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سیدھے سادے مسلمان بن کر رہیں اور ان طریقوں کو اختیار کریں جو نبی کریم علیہ السلام ہمیں بتا چکے ہیں۔ غرضے کی صبر و مواسات، صبر تو آپ سمجھتے ہیں کسی پر کسی کام کسی مصیبت صبر کرنا، اور مواسات بولتے ہیں ہمدردی کو، لگاؤ کو، ہمدردی کو، لگاؤ کو۔ خدا کو بے حد پسند ہے، لہذا جب بندے رمضان کے مہینہ میں اس کی تربیت حاصل کرتے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر بڑا ہی مہربان ہوتا ہے اور اپنے کرم سے ان کی اہم ضرورت پوری فرما دیتا ہے، یعنی ان کے رزق میں برکت کر دیتا ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، وَالشَّهْرَ يُزَادَ فِيهِ رِزْقُ المؤمنون، یعنی وہ مہینہ، یعنی رمضان کے مہینہ میں جس میں مومن کا رزق بڑھایا جاتا ہے۔ مسلمان خدا ہی کی رضا کے لیے تو سارا دن بھوک و پیاس پر صبر کرتا ہے، ہر ایک سے ہنسی خوشی ملتا ہے، ہر ایک کی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کا جذبہ رکھتا ہے، تو کیوں نہ ہو اس پر خدا کی رحمت سے رزق کا دروازہ کشادہ ہوگا۔ اگر آپ غور کریں تو رمضان کے مقدس دنوں میں اس حقیقت کو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ رمضان میں مسلمانوں کو جو نعمتیں میسر آتی ہیں وہ عام دنوں میں نہیں مل پاتی۔ افطار کے وقت کی نعمتیں، سحری کے وقت کی نعمتیں، دولت مند کا گھر ہو یا غریب کا، ان دونوں کی برکت ہی برکت سے بھرا ہوتا ہے، لیکن نعمتیں انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو رمضان کے احکام کی پابندی کرتے ہیں، اور وہ کم نصیب مسلمان جن کے گھروں میں پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے یا نہیں، ان پر خدا کی مزید پھٹکار برسنے لگتی ہے۔
फटकार बरसने लगती है। अल्लाह ताला माफ करे। हुजूर अलैहि सलाम के इरशाद के मुताबिक रमजान में रिज़्क़ का ज्यादा होना इस हकीकत का वाज़ह सबूत है कि दौलत में बरकत का जरिया नेकियां, खुदा और उसके रसूल की इताअत व फर्मा बरदारी ही है। अल्लाह ताला फरमाता है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजन व यर्ज़ुक़हू मिन हैथु ला यहतसिब। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए निजात का रास्ता बना देता है और उसे वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से उसको गुमान भी नहीं होता। यानी जो लोग गुनाहों और बद कार्यों से बचते रहते हैं, नेक अमाल की पाबंदी करते हैं, सबसे बड़ी कुदरत वाला खुदा उनको मुसीबतों और तकलीफों से भी निजात दे देता है और उनके लिए रिज़्क़ के ऐसे असबाब पैदा फरमाता है जिनका उनको हम गुमान तक नहीं होता कि हमारे उस रब का वादा है जो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। लेकिन हमारा हाल ये है कि हम रब पर ईमान का दावा तो करते हैं मगर उसके दावे पर हम यकीनन कोई भरोसा नहीं करते। इसलिए तो जब हम पर मुसीबत आती है तो झूठ बोलकर, रिश्वत देकर, लोगों की खुशामद चापलूसी करके गर्जे की किसी न किसी तरह दौलत हासिल करने की कोशिश करते हैं। हलाल व हराम का ख्याल तक नहीं आता, हलाल व हराम का ख्याल तक नहीं आता। सूद का पैसा हो या जुल्म सितम के दरिया मारा हुआ यतीमों का माल हो या गरीबों का रिश्तेदारों का हक, उसकी कोई परवाह नहीं। सिर्फ दौलत आना चाहिए। पेट की आग किस तरह बुझ जाए, चाहे क़यामत के दिन जहन्नम की आग में डाल दिए जाएं। ये है हमारा अमाल। जाहिर है जब हमने खुदा के वादे पर भरोसा न किया, हालत दुरुस्त करने का जो तरीका मालिक हकीकी ने बताया उस पर कोई ध्यान न दिया, तो हम खुद अपने तरीकों से जितनी हालत सुधारना चाहते हैं उतनी ही बर्बाद होती है। जितना हम खुद को बुलंद करना चाहते हैं उतना ही पस्त होते हैं। जितनी इज्जत तलाश करते हैं उतनी ही दिल्लत की तरफ बढ़ते जाते हैं। जितनी दौलत के लिए भागते हैं उतनी ही गुर्बत हम पर मुसल्लत होती है। और अगर हम सिर्फ इतना कर लें कि मसाइब तकालीफ दूर करने और आसानी से रिज़्क़ हासिल करने के लिए ज़ाहिरी असबाब इख्तियार करें, लेकिन सिर्फ वह जिनकी शरीयत ने इजाज़त दी है और खुदा के वादे पर पूरा यकीन करके अपने गुनाहों से तौबा करें, बुराइयों को हमेशा के लिए छोड़ने का आज़म करें और फिर खुदा से उसके फजल की भीख मांगें, तो हम आज जिस इज़्तिराब व बेचैनी से तड़प रहे हैं, यकीनन हमेशा के लिए उससे निजात नसीब हो सकती है और सुकून की जिंदगी मयस्सर आ सकती है। कि हमारे मालिक का फरमान है, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अमरिही युसरा। और जो अल्लाह से डरता है तो वह उसके काम में आसानी पैदा फरमा देता है। जिंदगी में सहूलत व आसानी को हासिल करने के लिए हम ना जाने किस से भीख मांगते हैं, न जाने किस से दर की ठोकरें खाते हैं। क्यों नहीं रब के उस वादे पर भरोसा रख करके देखते हैं। यकीन जानो, अगर सच्चे दिल से एक मर्तबा मालिक हकीकी की दरबार में सर रख दो, फिर देखो कैसी आसानियां, कैसा सुकून मयस्सर आएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि गुज़िश्ता नुकसान की तलाफी भी होगी। उसका वादा है, वमन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िरहु अन्हु सय्यआतिहि व युअज़्ज़िहु लहू अजरन। और जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसकी बुराइयों को मिटा देता है और उसका अजर बढ़ा कर देता है।
اس کا اجر بڑا کر دیتا ہے۔ صرف مستقبل ہی نہیں سدھرتا یعنی ماضی بھی پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ بس آج کی مصیبتوں کو دور کرنے، عزت و عظمت حاصل کرنے اور اس تنگ دنیا کو اپنے لیے پرفضا بنانے کا واحد ذریعہ برائیوں سے توبہ کر کے نیکی کا راستہ اختیار کر لینا ہے۔ تو سبحان سیجعل اللہ بعد عسر یسرا، عنقریب اللہ تعالی تنگی کے بعد فراخی عطا فرما دے گا، فراخی نصیب ہوگی، وقت میں، اولاد، رزق میں، اس زندگی ہر اعتبار سے فراخ ہو جائے گی۔ پس رمضان کا مہینہ جواب بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، خدا کی طرف ہمیشہ کے لیے رجوع کرنے کا مہینہ ہے۔ آئیے ہم ہمیشہ کے لیے گناہوں سے توبہ کریں، ہمیشہ کے لیے شریعت کی پابندی اور نیکیوں کا عزم کریں، ہمیشہ کے لیے خدا کے وعدے پر بھروسہ کر لیں۔ اللہ توفیق و ہمت دے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین وبارک وسلم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔